مصلی و مسلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے، ہمیں قرآن کے میسج کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو آگے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر معنی ہے، لیکن وہ مطلب وہ مراد خالق کائنات جل وعلا خود جانتا ہے۔ یعنی قرآن ابھی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنا مائنڈ ٹھیک کریں، اپنی سوچ ٹھیک کریں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے ماننا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر اس کا معنی اور مطلب ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور فضول ہو، یعنی اپنا سوچ ٹھیک کرو، پہلے عقیدہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر کہا اپنی سوچ ٹھیک کرو، قرآن بعد میں پڑھنا ہے، دین بعد میں، پہلے جس نے کلام دیا اس پہ عقیدہ ٹھیک رکھو، اس کی مانو۔ اس نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں، بس کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سوال یہ ہوگا کہ جنہوں نے شک کیا تو پھر انہیں شک کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں ہو، یعنی قرآن میں شک تو کوئی نہیں، تم میں شک ہے، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا قرآن، تو پھر لاؤ اس کی مثل، تم نہیں لا سکو گے، کبھی بھی نہیں لا سکو گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر اس کلام کے اسرار میں، اس کلام کے اعجاز میں وہ غور و فکر کریں، تو غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، تو پھر وہ انکار نہ کریں۔ لیکن کوئی اس کے اسرار میں جائے، اعجاز میں جائے تو پھر نہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کے نام غور کرنا، فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہادی بن کے آیا، سب کے لیے رہنما بن کے آیا، جمیع لوگوں کے لیے یہ رہنما ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے۔ لیکن فرماتا شروع میں ھدی للمتقین، راہ اسے دیتا ہے جو متقی ہے۔ سوال ہی ہے جو پہلی متقی ہیں اسے کیا راہ دے گا؟ متقی مومن، تو جو مومن قرآن سے پہلے ہو گیا تو قرآن اسے کیا راہ دے گا، کیا اس کی رہنمائی فرمائے گا؟ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان کی ضرورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں متقی سے مراد وہ متقی ہے جو اللہ کے علم میں متقی ہے، یعنی جو اللہ کے علم میں ہے کہ اسے متقی ہونا ہے، اسے قرآن ہدایت دے گا، وہ ہدایت پائے گا۔ یا جو بعد میں متقی ہونے والا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک بندہ کہ اس نے بعد میں یہ منصب، یہ مقام پانا ہے، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، ابھی ہوا نہیں، لیکن اس امید پر کہ یہ حافظ ہوگا اور یہ عالم ہوگا، لیکن ہمارا ہوگا نا، اللہ عز و جل کے نزدیک تو نہیں نا شک کی بات، کہ جس نے بعد میں متقی ہونا تھا اسے پہلے ہی متقی کہہ دیا گیا۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے صرف متقیوں کے لیے، اور ہدایت دینے والا سب لوگوں کو، لیکن ہدایت متقی پاتے ہیں۔ پتہ چلا ہر زمین جو ہے وہ صاف نہیں ہوتی، اور ہر زمین پہ پھول نہیں اگتے، ہر زمین پہ پھل نہیں ہوتا، ہر زمین پہ سبزہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم باغ میں بیٹھے ہیں، اس باغ میں سبزہ بھی ہے، ہریالی بھی ہے، تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ بارش تو یہاں بھی برستی ہے، بارش تو وہاں بھی برستی ہے، اور بارش کی لطافت میں کوئی کمی نہیں، پانی کی پاکیزگی بھی کوئی کمی نہیں، پانی تو پاک کرنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے۔ مسئلہ زمین کا ہے، قرآن کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں،
قرآن کے رونما ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ علم نور ہے، وہ علم نور دیتا ہے، علم کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آگے زمینوں کا مسئلہ ہے۔ اگر زمین بنجر ہے تو ادھر بارش جتنی مرضی برسے کانٹے اگیں گے، ادھر تو نہیں سبزہ اگے گا، ادھر تو نہیں خوشبوئیں آئیں گی۔ علم نور ہے، اگر زمین سخت ہے تو ادھر نور کیسے؟ پانی آسمان سے اترتا ہے، پاک کرنے والا ہے، وہی پانی اچھی جگہ پہ برستا ہے تو ادھر سے خوشبوئیں آتی ہیں، ادھر اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہی پانی گندی جگہ پہ برستا ہے، وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پاکی کی صفت بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، وہاں کا اس کا تعلق بروں سے ہوا، اچھی صفت چلی گئی تو اسے کوئی فیض نہیں ملا۔ فیض تو اسے ملا جس کی زمین ٹھیک تھی، جس کا تن ٹھیک تھا، من اس کا ٹھیک تھا۔ اس لیے حضرت محترم قرآن پاک کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بندوں کا ہے، مسئلہ آگے زمینوں کا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور ہے اسے نور دیتا ہے، جس کے دل پاکیزہ ہے اسے نور دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے۔ جس کے دل میں بغض نفرت ہے اس کے ساتھ جب قرآن کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ نور چھین لیتا ہے۔ جیسے پاکیزہ زمین ہے، اس میں پانی لگتا ہے تو خوشبو آتی ہے، گندی زمین ہے تو پانی لگتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے۔ اور وہی پاک کرنے والا پانی تھا، اب گندا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے اس کی صفت پاک کرنے والی سلب کر لی۔ اس طرح علم نور ہے، جب برستا ہے تو یہ پورا نور لے کر آتا ہے۔ آگے زمین کا مسئلہ ہے، زمین جب گندی ہے تو اسے ٹچ ہوتی ہے، اللہ پاک اس کا نور لے لیتا ہے، صرف علم رہ جاتا ہے، نور نہیں رہتا۔ اس لیے وہ وہاں کا وہیں رہتا ہے، وہ علم آنے سے بھی بگڑتا ہی ہے، علم سے اور دور ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، وہی علم آتا ہے، اسے نور دیتا ہے، تو اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور بڑھتی ہے، اور اطاعت کرتا ہے، اور فرمانبرداری کرتا ہے، اور اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، اور ہدایت کا راستہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو بات ہدی للمتقین میں یہ ہے کہ اپنے اندر محبت کا نور پیدا کرو، اپنے اندر کو صاف کرو کہ قرآن کا نور لینا چاہتے ہو، قرآن کی رہنمائی لینا چاہتے ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے علم کا نور لینا چاہتے ہو، اپنے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار پیدا کرو، پھر یہ فائدہ دے گا۔ دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو سوال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کافروں کو بھی تو کافر ایمان لے آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ یہ جو میں نے بتایا کہ مومن دو طرح کے ہیں، ایسے متقی دو طرح کے ہیں۔ ایک فی الحال متقی ہے، اسے قرآن فائدہ دے گا، ایک متقی ہونے والا ہے، اسے بھی قرآن فائدہ دے گا، اسے بھی نصیحت فائدہ دے گی، دونوں کی زمینیں ٹھیک ہے۔ ایک فی الحال مومن ہے، ابھی جیسے آپ فی الحال مومن ہیں، آپ کو قرآن فائدہ دے گا، قرآن کا نور ملے گا، علم فائدہ دے گا۔ ایک یہ ہے اللہ کے علم میں یہ 5 سال بعد مومن ہوگا، 3 سال بعد مومن ہوگا، 5 دن کے بعد مومن ہوگا، یہ 1 ہفتے کے بعد مومن ہوگا، لیکن مومن ہوگا تو ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو یہ نصیحت اس مومن کو اس کو بھی فائدہ دے گی، وہ ایمان لے آئے گا۔ اسی طرح متقی ہوگا تو قرآن اس کو فائدہ دے گا، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں وہ متقی ہو جائے گا، اس کی زمین صاف ہے، اسے جب اس کے اوپر یہ بارش کے قطرے پڑیں گے تو وہ سیراب ہو جائے گی، وہ نرم ہو جائے گی اور نرم ہو جائے گی، اس سے نور نکلے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ فی الحال مومن کو بھی نصیحت فائدہ دیتی ہے، جو مومن ہونے والا ہے اسے بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن جس کی زمین سخت ہے، بنجر ہے، اور اللہ اس کے رسول کے بغض سے بری ہوئی ہے، اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا، اسے نور فائدہ نہیں دے گا۔ سیدات محترم، میرے حضرت امام اہل سنت یوں بھی کہتے ہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو، اپنی محبت، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معطر اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے نور سے نور لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔